بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سجاد لاشاری گوادر سے۔ دوستو ویورز، میں آپ کو جو 2-3 دن پہلے وزیر اعظم کاکڑ صاحب ون بیلٹ ون روڈ یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے 10ویں سالگرہ کے حوالے سے چائنا گئے ہوئے تھے، کیا کیا معاہدے ہوئے ہیں سی پیک کے حوالے سے، اور چائنا اب کس طرح پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا، اس حوالے سے میں آپ کو اس ویڈیو میں اپڈیٹ دے رہا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کاروبار دوست ماحول اور سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کرنے کے لیے اپنی طرف سے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے دورہ چین کے دوران دونوں ملکوں میں پیٹرولیم کے شعبہ میں $1 ارب 50 کروڑ کی سرمایہ کاری، ML1 منصوبے اور گوادر بندرگاہ کی ترقی کی رفتار تیز کرنے سمیت 20 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ اس وقت پاکستان کو مختلف شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ہے، اور اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ ویورز، ان معاہدوں کے دور رس اور ٹھوس نتائج برآمد ہوں گے، روزگار کے مواقع، معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ چینی کمپنی کی $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کے باعث ریفائنری سے حاصل ہونے والے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل مہنگے درآمدی ایندھن کا متبادل ہوگا۔ ریفائنری کی کل پیداواری استعداد 2.5 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھ کر 16 لاکھ میٹرک ٹن اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی پیداوار 6 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھ کر 20 لاکھ میٹرک ٹن ہو جائے گی۔ چین کے یونائٹڈ انرجی گروپ اور پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی تقریب میں وزیر اعظم اور ان کے ساتھ جتنے بھی پاکستانی اعلیٰ حکام تھے وہ بھی شریک ہوئے۔ $6.70 ارب مالیت کے ML منصوبے کے تحت کراچی سے پشاور تک ریلوے نظام کو جدید بنایا جائے گا۔ سی پیک فریم ورک کے تحت دیگر منصوبوں میں کامرس، تجارت، مواصلات، غذائی تحفظ و تحقیق، میڈیا تبادلے، خلائی تعاون، پیداوار شہری ترقی، موسمیاتی تبدیلی اور ویکسین بنانے کے شعبے شامل ہیں۔ گوادر کو پاکستان کی معاشی ترقی اور سی پیک کا کلیدی حصہ قرار دیا گیا، جہاں چینی ایسٹ سی گروپ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ پاک چین دو طرفہ سرمایہ کاری اور تجارت بڑھانے کے معاہدے کے تحت ایک چینی کمپنی پاکستان سے لال مرچ اور گوشت سمیت دیگر مصنوعات درآمد کرے گی۔ نگران وزیر اعظم نے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے اور مضبوط کرنے اور چینی سرمایہ کاری اور اداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے پاکستانی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کو مزید بہتر کرنے کا عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے عزم میں اور میڈیا کے دوران بات چیت میں بتایا کہ پاکستان اور چائنا اب مزید سرمایہ کاری میں اور اپنی تجارت میں پاکستان اور چائنا دونوں کی تجارت کے حجم کو بڑھائیں گے، جس سے زیادہ تر فائدہ پاکستان کو حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو معاہدہ ہے اس کی 10ویں سالگرہ پہ 130 ممالک کے مندوب یا اعلیٰ حکام یا وزیر اعظم اور صدور نے شرکت کی۔ سب سے اہم جو اس میں شرکت تھی وہ تھی رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی، اور کیونکہ چائنا اور ولادیمیر پوٹن کے درمیان، رشیا کے درمیان بہتر تجارت ہو رہی ہے، تو اسی طرح یہ جو ہمارا بندرگاہ گوادر سی پورٹ ہے اور یہ سی پیک، یہ جو بلاکڈ کنٹریز ہیں جن کو سمندری راستہ نہیں ملتا، ان کو بلاک کنٹریز کہا جاتا ہے، تو ان کنٹریز میں کرغزستان، افغانستان، قازقستان، ان ممالک تک جو سینٹرل ایشیا ممالک ہیں وہاں تک سرمایہ ان روڈز کو بڑھانے
تک دونوں ممالک نے عزم کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ سی پیک کو جو سی پیک چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور ہے، چائنا یہ ایک حصہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جو خربوں ڈالر کا ایک معاہدہ ہے، پوری دنیا میں اپنے روڈز کو پھیلانا چاہتا ہے تاکہ بحری، سمندری اور روڈز اور خلا کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، یعنی کہ ہوائی جہازوں کے ذریعے تجارت کو اب دنیا میں بڑھانا چاہتا ہے، سنٹرل یعنی کہ ایشیائی ممالک کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، آسٹریلیا، جاپان تک اپنی تجارت کو پھیلانا چاہتا ہے۔ تو چائنا کا جو مین فوکس ہے وہ سی پیک کے اوپر ہے، اور ML1 کے اوپر بھی وہ کام کرنا شروع کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ جلد سے جلد شروع ہو جائے تاکہ یہ جو ٹرانسپورٹ ہے یہ یہاں سے آسان طریقے سے، کیونکہ اب فرسودہ سسٹم پرانے سسٹم کے تحت بنائی گئی تھی، پرانے نظام کے تحت ہمارے ریلوے ٹریک چل رہے تھے، تو اب وہ 165 کلومیٹر تک لے جانا چاہتا ہے ریلوے ٹریکس کو، تاکہ جو گاڑیاں ہیں، ہماری جو ریلوے ٹرین ہے، ان کی سپیڈ 165 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے، جس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا پہیہ چل سکے، اور پاکستان دنیا کے جو اہم معیشت والے ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، کیونکہ پاکستان اس ٹائم ترقی پذیر ممالک میں شامل ہے۔ چائنا کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے۔ تو اس طرح سی پیک کے چلنے سے پورے پاکستان کا جو پہیہ ہے، معاشی پہیہ، وہ انشاءاللہ چل جائے گا۔ یہ معاہدے ہوئے ہیں، اور ان معاہدوں سے انشاءاللہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ چائنا اور پاکستان سی پیک کے اوپر مضبوط کھڑے ہیں۔ جو افواہیں تھیں کہ یہ سی پیک بند ہو گیا ہے، ان مخالفین جو سی پیک کے مخالف تھے، ان کی یہ جو سازش تھی وہ ناکام ثابت ہوتی ہے ان معاہدوں سے۔ اور اسی طرح گوادر کے متعلق، گوادر کی ترقی کے متعلق جو بھی اپڈیٹ ہوگی اپنے ویورز کو دیتا رہوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو تک، اس وقت تک اللہ حافظ۔